بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، قیامت کے دن لوگ ننگے جسموں کے ساتھ کیوں اٹھائے جائیں گے اور لوگوں کا ختنہ کر کے جو جسم کاٹ دیا جاتا ہے اسے واپس کیوں لگایا جائے گا، اور انبیاء کرام کو کس حالت میں اٹھایا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس حوالے سے کیا معاملات پیش آئیں گے، اور قیامت کے دن وہ کون سی شخصیت ہوگی جسے سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائے جائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں ایسے ہی ننگے میدان حشر میں ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے سامنے ننگا ہونے سے کیسے شرم آئے گی، ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت لوگ اپنی مصیبت میں اس قدر گرفتار ہوں گے کہ ایک کو دوسرے کے دیکھنے کی مہلت ہی نہ ہوگی، سب کی آنکھیں اوپر کی طرف لگی ہوئی ہوں گی، ہر شخص اپنے اعمال بد کی بقدر پسینے میں غرق ہوگا، کسی کا پسینہ پاؤں تک چڑھا ہوا ہوگا، کسی کا پنڈلی تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا منہ تک آیا ہوگا، فرشتے عرش کے چاروں طرف حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت ایک ایک شخص کا نام لے کر پکارا جائے گا، جس کو پکارا جائے گا وہ شخص مجمع سے نکل کر وہاں حاضر ہوگا۔ جب وہ حق تعالی شانہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اعلان کیا جائے گا کہ اس کے ذمہ جس چیز کا مطالبہ ہو وہ آئے، اس کے ذمہ جس چیز کا کوئی تعلق ہوگا یا اس کی طرف سے اس پر کسی قسم کا ظلم ہوگا وہ ایک ایک کر کے پکارا جائے گا اور اس کی نیکیوں میں سے ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن لوگ اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ نہ ان کے پیر میں جوتی ہوگی، نہ ان پر کپڑے ہوں گے، وہ غیر مختون ہوں گے یعنی بغیر ختنوں کے۔ وہ اپنی قبروں سے اس حال میں نکلیں گے جیسے وہ اس دن تھے جب ان کی ماں نے انہیں جنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ان میں جس کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور بے ختنہ یعنی بغیر ختنوں کے ہوں گے۔ میں اس طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن جب مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے جسم اور بدن کے تمام اجزاء یکجا ہو کر مل جائیں گے اور پورا جسم اسی طرح کا ہو جائے گا جیسا کہ اس دنیا میں ہوا کرتا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ختنہ کی جو کھال کاٹ کر پھینک دی جاتی ہے اور جو اس دنیا میں ضائع کر دیے جانے کے قابل ہے، جب وہ قیامت کے دن اپنی جگہ یعنی ختنہ کے مقام پر واپس جسم کا حصہ بن جائے گی تو دوسرے اجزاء جیسے بال اور ناخن پیدا ہوں گے اور اپنی اپنی جگہ لگ جائیں گے۔ بس یہ حقیقت نہ صرف یہ کہ حق تعالی کے علم اور کائنات کے ایک ایک جز پر اس کے محیط ہونے کی دلیل ہے، بلکہ اشیاء ممکنات کے تعلق سے اس کی قدرت کاملہ کی لامتناہی وسعتوں کی بھی علامت ہے۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے جس شخصیت کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے لباس پہنایا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہے جنہوں نے ضرورت مندوں کی مدد کی اور ان کی ستر پوشی کی۔ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے لباس کیا گیا تھا جب نمرود کی آگ میں ڈالا گیا، بلکہ یہ اعزاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وجہ سے حاصل ہوگا کیونکہ آپ علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اور دینی باپ ہیں۔ ناظرین محترم، روایات سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی تمام لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا۔ اس کی دلیل میں ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کپڑوں میں قبر انور میں اتارا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن انہی کپڑوں میں اپنی قبر انور سے اٹھیں گے۔ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے میں زمین سے پھٹ کر اٹھوں گا اور جنت کا لباس پہنوں گا اور پھر عرش کے دائیں جانب کھڑا ہو جاؤں گا۔
फिकिया अबुल लैस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कयामत के दिन जब लोग अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे उस वक्त 70 बरस तो ऐसी हालत में खड़े रहेंगे कि उनकी तरफ इल्तिफात भी ना होगा। वो इस परेशानी में इतना रोएंगे कि आंसू खत्म हो जाएंगे और आंसुओं की जगह खून निकलने लगेगा। इसके बाद मैदान महशर की तरफ बुलाए जाएंगे और फरिश्ते आसमानों से उतरने शुरू होंगे। हर आसमान के फरिश्ते एक एक हल्का बनाकर एक आसमान वाले दूसरे आसमान वालों के पीछे खड़े हो जाएंगे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि कयामत में दुनिया ऐसी हालत में लाई जाएगी कि बहुत बूढ़ी औरत, बदसूरत, केरी आंखें, दांत आगे को निकले हुए लोगों के सामने लाकर खड़ी की जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि इसको पहचानते हो? वो कहेंगे खुदा की पनाह, ये क्या बला है? उनसे कहा जाएगा ये वही दुनिया है जिसकी बदौलत एक ने दूसरे को कत्ल किया, आपस में किता रहमी की, इसी की वजह से तुम आपस में एक दूसरे से हसद रखते थे, बुग़्ज़ रखते थे और इसके धोखा में पड़े रहे। इसके बाद उस बुढ़िया को जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। वो चिल्लाएगी कि मेरे साथ इनको भी तो लाओ, मेरे पीछे लगने वालों को भी तुम मेरे साथ करो। हक के ताला शानहू का इरशाद होगा कि इसके पीछे चलने वालों को भी इसके साथ करो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा बिल ईमान हो। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। जज़ाकल्लाह।